اور جموں کشمیر کے اندر سیاسی گہما گہمی آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہے، جہاں کل ہم نے آپ کو جموں کی صورتحال سے روبرو کروایا تھا کہ گپکار اعلانیہ کو لے کر جموں کے اندر آہستہ آہستہ سیاسی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کا اتحاد بننا شروع ہو گیا ہے۔ وہیں پر وادی کشمیر سے اس وقت کی ایک بڑی خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ گپکار اعلانیہ کے بعد اب باضابطہ طور پر جموں کشمیر میں سیاسی سرگرمی تیز ہو گئی ہے اور کشمیر میں مین سٹریم جماعتوں کا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے حوالے سے بڑی خبر ہے، وادی کشمیر میں جس طرح سے کشمیری جماعتوں 6 علاقائی جماعتوں نے ایک اتحاد، نیا اتحاد پیپلز الائنس کے نام سے قائم کیا اور اس سلسلے میں فاروق عبداللہ اب اس نئے اتحاد کے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ پارٹی اتحاد، نئے جو اتحاد ہے، نئی جماعتیں جو متحد ہوئی ہیں، ان کی طرف سے یہ مشورہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اس اتحاد کا سربراہ مقرر کیا جائے گا اور نئے اتحاد میں حکمت عملی پر اتفاق رائے کو حاصل کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے کہ جب یہ اتحاد، نیا اتحاد بنے گا، کس طرح سے ان کی نئی حکمت عملی کس طرح سے لوگوں کے پاس جائے گا، یہ ایک بڑا ان کے پاس ایک بڑا چیلنج ہے۔ یعنی کل ملا کر نام پیپلز الائنس تو پہلے ہی آ گیا تھا، اب اس پیپلز الائنس کے اندر باضابطہ طور پر کام بانٹا جائے گا تاکہ سیاسی طور پر اس معاملے کے خلاف لڑا جائے جو اس معاملے کو لے کر یہ پیپلز الائنس بنایا گیا ہے۔ بابسوخ ذرائع سے جو ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس سمیت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کچھ اور لیڈروں پر مشتمل اس الائنس کو اب باضابطہ طور پر شکل دی جا رہی ہے اور ایک مرکزی دفتر بھی بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس پیپلز الائنس کے اندر جہاں ایگزیکٹو کونسل بنے گا، ایگزیکٹو کونسل ہوگا، وہیں پر خبر یہ ہے کہ ایک چیئرمین، ایک وائس چیئرمین، ایک سیکرٹری جنرل، ایک چیف کوارڈینیٹر، 2 ترجمان، ایک ترجمان اعلیٰ ہوگا، ایک ترجمان ہوگا اور یہ سب مختلف پارٹیوں کے نمائندے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ایک براڈر کنسنسس میں آ رہی ہے کہ فاروق عبداللہ اس الائنس کو ہیڈ کر سکتے ہیں اور اناؤنسمنٹ بہت جلد ایکسپیکٹ ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز الائنس جس کا وجود عمل میں لایا گیا ہے، نام سامنے آیا تھا، اب باضابطہ طور پر اس کو سٹرکچر کیا جائے گا۔ اس الائنس کی جو پارٹنرز ہیں انہیں ذمہ داریاں سونپی جائے گی اور مانا جا رہا ہے کہ محبوبہ مفتی، سجاد غنی لون، عمر عبداللہ اہم ترین رول اس پورے الائنس میں نبھا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ محمد یوسف طارقانی اور کچھ اور لیڈروں پر بھی ذمہ داری عائد کی جائے گی کہ اس الائنس کا کام جو ہے وہ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور سری نگر کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر بھی بنانے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ یعنی پولیٹیکلی اس الائنس نے اب ایک اور شکل اختیار کی ہے۔ پیپلز الائنس ابھی تک نام تھا، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ فاروق عبداللہ کو اس کا چیئرمین، اس کے ساتھ ساتھ 2 وائس چیئرمین، سیکرٹری جنرل اور ساتھ ساتھ آرگنائزر اور ترجمان کے عہدوں پر کچھ اور لوگوں کو رکھا جائے گا اور باضابطہ طور پر اس کا کام، یعنی اب جتنے بھی سٹیٹمنٹس ہوں گے وہ پیپلز الائنس کے تھرو آ سکتے ہیں۔ یعنی بڑی ڈیولپمنٹ لگاتار بڑھ رہی ہے اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ 14 ماہ کی نظر بندی کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنا اجلاس طلب کیا تھا اور محبوبہ مفتی نے جب وہ اجلاس طلب کیا اس کے بعد جو ترجمان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ 4 اور 5 اگست کے بعد جو صورتحال ہے اور جو پارٹی کی پوزیشن ہے، جس راہ پر محبوبہ مفتی نے پارٹی کو لیا ہے، پارٹی مکمل تائید اور حمایت محبوبہ مفتی کی کر رہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پارٹیاں اپنے اپنے انداز سے گیئر اپ ہو رہی ہیں۔ ہم سیدھے سری نگر چلیں گے جہاں سے معروف تجزیہ نگار سبتی محمد حسن ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں۔ سبتی محمد حسن صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ وادی کشمیر بالعموم جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال پر آپ گہری پکڑ بھی رکھتے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں۔ جو بڑی خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اب الائنس صرف کاغذ کا الائنس نہیں ہوگا بلکہ باضابطہ طور پر اسے سٹرکچر کیا جائے گا جس میں وہ چیئرمین، وائس چیئرمین، سیکرٹری جنرل، کوارڈینیٹر، ترجمان اور سارے عہدے پور کیے جائیں گے اور نام بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں۔ کیا کس طریقے سے اس نئے منہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنی بڑی ذمہ داری فاروق عبداللہ کے کاندھوں پر آئی ہے اس وقت؟ دیکھیں، جو گزشتہ 4 اگست کو گپکار یعنی فاروق صاحب کی رہائش گاہ پر جو باتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو وزیر ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اب یہ الائنس
पार्टी की जो विशेष हुई उसमें ये बात हुई है कि अगर कोई गवर्नमेंट या कोई भी तहरीक आलमी हदूद के अंदर शुरू करने की कोशिश करेंगे तो उसका एक लायक होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ बातें जो आप अपने जराये से कही है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए ये जो मेन स्ट्रीम जमाते हैं चाहे इनकी तरफ से ये भी अपनी तरफ से उन मामला को हल करने के लिए एक असेंबली बनाने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि नई तहरीक में भी अब कुछ लचक सामने आ रही है। अगर आप हाल ही में मुल्क के वज़ीर दाखिला के बयान को देखेंगे जो उन्होंने एक मुकामी नेशनल टीवी के साथ बात की है तो उसमें उन्होंने इशारतन बातें की है और उन इशारतन बातों को देखते हुए कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम जमाते हैं उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है और इससे हमारे से पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन को आप ये आपके जराये जो आपने कहे हैं कि उसको अलायंस की शक्ल दी जा रही है। मेरा ये मानना है कि उसमें अभी थोड़ी सी ताखीर होगी क्योंकि डॉक्टर फारूक साहब अभी खुद मसरूफ बहुत ज्यादा है। अगर आप ये भी देखें कि इन्होंने बिल्कुल इसी यानी कल या आज ये कहा था कि हम एक बार फिर मिलेंगे और राय अमल तय करेंगे, लेकिन जो ईडी की तरफ से बार बार फारूक साहब की तलबी हो रही है उसके बाद अभी कोई नया डेट भी सामने नहीं आया है कि ये पीपल्स अलायंस के लोग कब मिल बैठेंगे। लेकिन जो बातें कल हमारे मुफ्ती की सदारत में जो उनकी अपनी पार्टी की मीटिंग हुई उसमें कुछ बातें जो आपने भी कही जो सामने आई है उससे यही इशारे मिल रहे हैं कि इस इत्तेहाद को एक अमली शक्ल दी जा रही है। सिफ्ती हसन का बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जहां हम आपसे बात कर रहे हैं बड़ा इश्यू ये भी है कि एक तरफ से अलायंस बन रहा है, फारूक अब्दुल्ला पर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो रही है जो हमारे जराया हमें बता रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो हां भी है ना भी है, क्योंकि काफी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त स्टेट लीडरशिप पर होगी कि कौन सा रुख वो इख्तियार करेंगे। देखें जहां पे मुकामी कांग्रेस के रहनुमा है वो इस हक में है कि वो इस अलायंस में जाए, लेकिन आप ये देखें कि कांग्रेस के लोग उनकी सब कुछ जो निगरानी होती है वो मरकजी क़यादत करती है और मरकजी क़यादत में भी इस हवाले से तजाद है। जहां पी चिदम्बरम साहब एलानिया तौर पर इसकी हिमायत करते हैं वहीं पर बाकी लोग गुरेज करते हैं कि 370 या 35 के हवाले से बात करें और यही वजह है कि कांग्रेस अपनी पोजीशन वाज़ह नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं कि जम्मू से कुछ लोग अगर कल कई लोगों ने इस डिक्लेरेशन के खिलाफ बातें की है, लेकिन बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसकी हिमायत में आगे। बहुत शुक्रिया सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नया पीपल्स अलायंस बना है उसको अब बाज़ाब्ता तौर पर शक्ल दी जा रही है और इस सिलसिले में मशावरत का सिलसिला तेज हुआ है। हमारे ज़राया हमें बता रहे हैं कि सभी पार्टियों के बीच लगातार मशावरत चल रही है और बहुत जल्द इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा जिसमें फारूक अब्दुल्ला जो सीनियर मोस्ट लीडर जम्मू कश्मीर के हैं उनको चेयरमैन बनाया जा सकता है। साथ साथ इस अलायंस के अंदर 2 वाइस चेयरमैन भी हो सकते हैं जिनमें जो उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी और तर्जुमानों को भी शामिल किया जाएगा और मुख्तलिफ पार्टियों पर इस अलायंस को बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है।